کہ یہ مرزا اسلام کا بھی دشمن ہے اور یہ مرزا ایمان کا بھی لٹیرا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا، انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کسی شخص کے عقائد اور نظریات کو بدلنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بسا اوقات اگر آپ کسی شخص کے عقیدے اور نظریے کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو سالہ سال محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر کے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس شخص کا عقیدہ اور نظریہ بدل جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سالہ سال محنت کی اس شخص کے عقیدے اور نظریے کو بدلنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کا عقیدہ اور نظریہ نہیں بدلا، کیونکہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی شخص کے عقیدے کو اور اس کے نظریے کو بدل دیا جائے۔ لیکن قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کیسی قابلیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بیانات کو سن کر اس کی سوال و جواب کی نشست میں شمولیت اختیار کر کے بہت سے غیر مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تقریباً 8 دن پہلے انہوں نے بادشاہی مسجد میں خطاب کیا، وہاں سوال و جواب کی نشست تھی۔ اس سوال و جواب کی نشست میں ایک عیسائی نے شمولیت اختیار کی، پھر اس نے چند اعتراضات پیش کیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا۔ وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے دلائل سے قائل ہو گیا۔ جب وہ شخص قائل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جی میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں؟ وہ شخص اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا نہیں بلکہ پیغمبر ہونے کا اقرار کر لیا، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب اتنی بات کہتے ہیں نا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کا چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ آپ 2 چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے، اور اب یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ تو اگر یہ 2 چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب وہ شخص نے ان چیزوں کا اقرار کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ کرسچن نہیں رہا، اب وہ غیر مسلم نہیں رہا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ کیا تم عربی میں بھی کلمات پڑھنا چاہو گے؟ عربی میں کلمہ پڑھا دوں آپ کو؟ تو ڈاکٹر صاحب کے پوچھنے پر اس شخص نے جواب دیا یس سر، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا، اب ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں بول رہے تھے آپ، بولتے سر۔ اب 1-2 دن گزرے کہ مرزا محمد علی جہلم والا عجیب انسان ہے۔ آج سے پہلے تو آپ نے اس کے عقائد، اس کے نظریات پر بڑی گفتگو سنی ہوگی، اور اس کے غلط بیان کیے ہوئے مسائل پر گفتگو سنی ہوگی، اس کے غلط پڑھے گئے قرآن پر گفتگو سنی ہوگی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے مجمع کے اندر ایموشنلی بلیک میل کر کے زور زبردستی کر کے کلمہ پڑھوایا ہے، یعنی زبردستی مسلمان کیا ہے۔ بالکل غلط ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، بالکل دھوس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی، اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں۔ میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو، نو سر، میں بندوق تو نہیں رکھا نا، نو سر، میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا، نو سر، نہیں دیا نا، تو آپ مان گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا، انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حالانکہ اس کا یہ کہنا بالکل واقعے کے خلاف ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ زور زبردستی کر کے کوئی کسی کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے؟ زور زبردستی کر کے کیا کسی کے عقائد و نظریات کو بدل سکتا ہے؟
یہ بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے. ویڈیو موجود ہے, آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان کے دوران اس سے پوچھا ہے, اسے کہا ہے کہ دیکھو کہ میں نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تمہارے اوپر. تو اس نے نو سر. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے کوئی تمہارے اوپر بندوق تو نہیں سیدھی کی, میں نے تمہیں کوئی پیسے تو نہیں دیے. تم بغیر ان چیزوں کے, بغیر زور زبردستی کے, بغیر ڈرائے دھمکائے تم مان گے نا کہ اللہ ایک ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. وہ کہتا ہے یس سر. اور پھر ساتھ مرزا کیا کہتا ہے, کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. اور پھر ساتھ کہا کہ ایموشنلی بلیک میل کر کے کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ اسلام میں داخل ہوگا. اب مرزے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمان کیا ہے, اسلام میں داخل کیا ہے, چاہے جائے کہ خوشی کا اظہار کرتا, چاہے جائے کہ تکبیر کا نعرہ لگاتا کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہو گیا ہے, جہنم سے بچ کر یہ جنت میں جانے والا بن گیا ہے, لیکن اس کی مخالفت شروع کر دی. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. بالکل قرآن کے خلاف. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں, یا اس طریقے سے ایموشنلی بلیک میل کر کے کسی شخص کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا, نہ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا. ناظرین کرام, آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کو کیسے وہ کافر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے تو آپ نے اس کے عقائد و نظریات پر گفتگو سنی ہوگی. آج آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ مرزا اسلام کا بھی دشمن ہے اور یہ مرزا ایمان کا بھی لٹیرا ہے. کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, تو اس کی مخالفت کرنا کیا معنی رکھتا ہے. اور پھر آگے مزید ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ شخص جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے وہ مسلمان ہی نہ رہ جائے. اسے کافر بنانے کے لیے مزید اسے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ شخص دوبارہ جب اپنے گھر واپس لوٹے گا تو وہاں پر سب عیسائی ہیں, وہاں پر جب یہ شامل ہوگا تو وہاں پر پھر کوئی شخص مجاہد اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام پر مرتد کا فتویٰ لگا کر قتل کر. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا, کل کو وہ اپنے گھر جائے گا, ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے, اس کے حالات واقعات اسے سپورٹ ہی نہیں کرتے, تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہد ملت اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسے ایسے بے ایمان لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام کے نام پر جانے جاتے ہیں. اگر مرزا اسلام کے نام پر گفتگو نہ کرتا, اسلام کے نام پر اپنی شخصیت کو نہ ابھارتا, ہمیں تکلیف نہ ہوتی. ہمیں تکلیف اس لیے ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو اسلام کے نام پر پیش کیا ہے, اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور گفتگو اس کی اسلام کے خلاف ہے کہ ایک شخص کو مسلمان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور حیرت کی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر مرزے کے الفاظ سنیں, وہ کیا کہتا ہے کہ کرسچن بھائی سے, یہ نہیں کہتا مسلمان بھائی سے, کہتا کرسچن بھائی سے میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے دلی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے کہ تمہیں اتنے مجمع کے اندر ایموشنلی بلیک میل کر کے کلمہ پڑھوایا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ایک شخص کو مسلمان کیا ہے, کلمہ پڑھوایا ہے, اس پر مرزے کو تکلیف ہوئی ہے اور مرزا اس پر دکھ کا اظہار کر رہا ہے, افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ شخص داخل نہیں ہوا اسلام میں, دلیل پیش کر رہا ہے لا اکراہ فی الدین. افسوس کی بات ہے. دیکھیں انجینئر جو ہے نا, وہ انجینئر کی غلطی نکال سکتا ہے, اچھا لگتا ہے اور لوگ اس بات کو تسلیم بھی کریں گے. عالم کی غلطی نکال سکتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان اس میں مہارت رکھتا ہے اور اس کی موجودگی میں کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی اور یہ ایرا غیرہ نتو پتو اٹھ کے اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرب قیامت کے دور کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین.